اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 164 164۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں، پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف یعنی بدلتے رہنے میں، والفلک التی، اور کشتی وہ جو تجری جاری ہوتی ہے، بہتی ہے، چلتی ہے، فی البحر سمندر میں، دریا میں، بما ساتھ جو، ینفع الناس نفع دیتی ہے لوگوں کو، وما انزل اللہ، اور جو نازل کیا اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی سے، یعنی پانی جو اتارا، فاحیا بہ الارض، پس زندہ کیا اس سے زمین کو، بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد، وبث، اور پھیلائے، فیہا اس میں، من کل دابہ ہر قسم کے جانور، من کل دابۃ وتصریف الریاح، اور بدلنا ہواؤں کا، ہواؤں کی گردش، والسحاب المسخر، اور بادل جو مسخر ہیں، تابع ہیں، بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، البتہ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من یتخذ جو بناتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، اندادا یحبونہم، اندادن شریک، یحبونہم وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ جیسے محبت اللہ سے کرتے ہیں، یا جیسے اللہ سے محبت ہوتی ہے، یا جیسے اللہ کی محبت، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے، یا ان کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اور کاش یا اگر دیکھ لیں وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب جب دیکھیں گے وہ عذاب، اذ یرون العذاب ان القوت یہ کہ قوت، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعا وان اللہ شدید العذاب جمیعا تمام، اور ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ شدید العذاب سخت عذاب دینے والا ہے، اذ جب، تبرأ الذین تبرہ کریں گے یعنی بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ، تبرأ الذین اتبعوا جن کی پیروی کی گئی، من الذین ان لوگوں سے، من الذین اتبعوا ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، ورأوا العذاب اور وہ دیکھ لیں گے عذاب، وتقطعت اور کٹ جائیں گے، بہم الاسباب ان سے اسباب یا وسائل، وقال الذین اتبعوا اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، لو ان لنا کاش یہ کہ ہو ہمارے لیے، کرۃ دوبارہ لوٹنا یعنی دنیا میں، فنتبرأ منہم تو ہم بھی بیزاری کریں ان سے، کما جیسا کہ تبرؤوا منا انہوں نے بیزاری کی ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم اللہ دکھائے گا ان کو اللہ، اعمالہم ان کے اعمال، حسرات علیہم حسرتیں بنا کر ان پر، وما ہم اور نہیں وہ، بخارجین نکل سکیں گے، من النار آگ سے۔ تو آیت نمبر 164 میں کہا گیا کہ آسمان و زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا، اور بادل جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ توحید کا ذکر تھا نا پیچھے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ پچھلی آیت میں، تو یہاں سے توحید کے دلائل ہیں، کائنات میں جو نشانیاں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ یہ سب اپنے الہ کو پہچاننے کی نشانیاں ہیں، رات دن، بڑی بڑی کشتیاں جو اتنا سامان اٹھاتی ہیں، بادل جو بارش اٹھاتے ہیں اور پھر وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، بکھیر دیتے ہیں ہر علاقے میں، اور وہاں جو ہوائیں ہیں، اور جانوروں کا ذکر آیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھیلا دیا، اور پھر یہ ہواؤں کا ذکر، زبردست پینٹنگ ہے نا، تو یہ سب کیا ہے؟ نشانیاں، اور نشانی کیا کرتی ہے؟ نشانی پہچان کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اس آیت کے اندر کتنی آیات ہیں، کتنی نشانیاں ہیں اپنے رب کی معرفت کی، لیکن کیا ہوا؟
بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کاش کہ مشرک لوگ جانتے کہ جب اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تو یعنی ہرگز شرک نہ کرتے۔ تو پیچھے اتنی نشانیوں کا ذکر ہوا، لیکن جو بے انصاف لوگ ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، وہ اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی اوروں سے لو لگا لیتے ہیں، اوروں کو معبود بنا لیتے ہیں۔ اور یہاں ذکر کیا کیا گیا؟ کس چیز میں شرک کرتے ہیں؟ محبت میں۔ ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے، جبکہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو شدید محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ محبت انسان کی ضرورت ہے، فطرت میں ہے، جذباتی ضرورت ہے، فطری جذبہ ہے۔ جائز حد میں رہ کر انسان کسی بھی انسان یا کسی چیز سے محبت کر سکتا ہے، لیکن جو شدید محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ اب کچھ بتوں کی محبت میں، کچھ شخصیتوں میں، کچھ انسانوں کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ان میں اٹک کر رہ جاتے ہیں۔ جس سے انسان محبت کرتا ہے نا، وہ اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے، اور باقی سب چیزوں سے پھر انسان کا تعلق سیکنڈری ہو جاتا ہے، دوسرے درجے کا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ ٹیسٹ کرنا ہے کہ کون ہے جو ہمارے دل و دماغ پر حاوی ہے۔ مال، متاع، گھر، کاروبار، انسان، یہ سب چیزیں اللہ سے زیادہ انسان کے اوپر حاوی نہیں ہونی چاہیے۔ جس سے جتنی محبت ہوتی ہے ہم اس کا اتنا ہر جگہ ذکر کرتے ہیں نا۔ تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے؟ کوشش کرنی ہے، دعا کرنی ہے کہ ہم اوروں کی محبت سے باہر نکلیں اور سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کریں۔ یہ نہیں کہ کسی سے محبت ہو ہی نہ، ضرور ہو، لیکن حد میں۔ ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کی ہے نا۔ ایسی محبت نہ ہو، کوئی ایسا دل پر حاوی نہ ہو، دماغ پر، کہ انسان کسی کام کے قابل نہ رہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اللہ کے حکم کی تعمیل سے روک دے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے بچوں کی محبت یا شوہر بیوی کی محبت ایسی ہو کہ ان کے پیچھے بندہ اللہ کے احکام ہی پورے نہ کرے۔ تو اکثر ہم جس سے محبت کرتے ہیں پھر ہم اس سے توقعات بھی بہت وابستہ کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے سہارے بن جائیں گے، یہ ہمارے ہاتھ تھام لیں گے۔ اور جب انسان مادی چیزوں کو سہارا سمجھنے لگتا ہے تو ان کے روب میں آ کے ہر بات ان کی مرضی کی کرنے لگتا ہے۔ اور یہ بھی ایک ہوتا ہے، مصیبت ہوتی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، جب لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں نا، تو وہ تو ان لوگوں کو اللہ سے کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھول کر شخصیتوں میں اٹک جاتے ہیں، ان کی ذات میں کھو جاتے ہیں، ویسے جیسے اللہ کی ذات میں کھونا ہوتا ہے۔ تو قیامت کو معلوم ہو جائے گا کہ ان میں سے کسی کی کوئی قوت نہیں، کوئی سہارا نہیں تھا۔ دنیا میں بھی بس انسان نے جس کو خیالوں میں بسایا ہوتا ہے وہ تو دل ہی توڑتا ہے نا، تب سمجھ آتی ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ اللہ ہی ہے۔ تو اللہ کو بھول کر اوروں میں نہیں کھو جانا۔ اور انسان جس کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے اس کی عقیدت سے پھر اندھا دھن ان کی باتیں بھی ماننے لگتا ہے۔ تو آگے کہا گیا کہ جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے، تو اس وقت قیامت کو پھر سمجھ آئے گی کہ ان کی بات اندھا دھن نہیں ماننی تھی۔ وہ ان معبودان سے پھر بیزاری دکھائیں گے اور کہیں گے ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ چھڑا لیں گے، بچا لیں گے۔ اب تو اس دن پیشوا لوگ جو ہیں وہ اپنے تابع داروں سے بیزاری کریں گے، یعنی وہ کہیں گے کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا ان کو۔ اور اس وقت تمام اسباب، کامیابی کے سارے ذریعے ان سے کٹ جائیں گے، اور تابع دار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا ان کو حسرت دلانے کو، یہ ہرگز جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ ایک حسرت نہیں، کئی حسرتیں، جو ان کی بات مانی، جو مال خرچ کیا، جو جتنا چاہا ان کو، تو اس سے بڑھ کر کیا دکھ ہوگا کہ وہاں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور پھر شرک کی سزا جو ہے نا وہ دائمی سزا ہے اور دائمی عذاب ہے۔